جی السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے اور میں ایک لائف کوچ ہوں۔ آج کا ویڈیو جو ہے میں تھوڑا سا اس کے ایموشنل ویلنس کے اوپر بات کروں گی۔ تو میں ہر دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ اپنی انٹروڈکشن سی اس لیے کراتی ہوں کہ اگر پہلی دفعہ کسی کی نظر سے یہ ویڈیو گزر رہی ہو تو اس کو ایک آئیڈیا ہو کہ میں کام کیا کر رہی ہوں۔ تو بیسیکلی میں اپنے کلائنٹس کو ان کے لائف گولز اچیو کرنے کے لیے ایک پروگرام بنا کے دیتی ہوں جو کہ ان کی نیڈز کے مطابق ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایموشنل، سوشل، فزیکل، اسپریچول ویل بینگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو میں کچھ چیزیں سجیسٹ کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد یہی ہے کہ ڈپینڈز آن دا کلائنٹ کہ اس کو کتنے سیشنز چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو ایک پروگرام سا دیا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیا پروگریس ہو رہی ہے۔ سو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ان کی ایموشنل ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جتنے عرصے سے میں یہ کام کر رہی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں زیادہ تر جو مڈل ایجڈ لیڈیز ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے موسٹلی وہ کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہوتا ہے، یا شروع سے ڈسٹربڈ ہوتا ہے یا ہو گیا ہوتا ہے مڈل ایج میں آ کے، جیسا آپ کو پتہ ہے مڈل ایج کرائسس بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بگیسٹ سورس آف سیڈنس اور ڈپریشنز اور ان چیزوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں، جو کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی بہت سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں یا یہ کہ بہت مذہبی کوئی لیڈیز ہیں، وہ بیسیکلی کچھ نہ کچھ ایشو اس ریلیشن شپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ان یور مڈل ایج۔ سو اس میں میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری، جس کی وجہ سے ڈسکنٹینٹمنٹ اور پرابلمز شروع سے بھی چل رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں بھی مڈل ایج میں بھی زیادہ وہ انہانس ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جو میرا ایک بیسک ایک تھیم ہے جو کہ میں اس کو بھی ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ ہم نے اپنا فوکس قرآن کو نہیں بنایا ہوا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ جس سے ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکیں۔ سب سے بڑی پرابلم ہی یہی رہی ہے، یعنی 100 میں سے آلموسٹ 95 to 96% لوگوں کو خود سے نہیں پتا ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ترجموں پہ، تشریحوں پہ، تفسیروں پہ، اور لوگوں کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ کوئی کسی مسلک کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے خود وہ نہیں پڑھ سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کا سمپل سیدھا سادہ کلام ہے، کیونکہ وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان ہمیں سکھائی نہیں گئی بیسیکلی پاکستان میں۔ تو پھر ہم ایک طرح سے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے، ہمیں تو خود سمجھ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی تو میری ہمیشہ یہ سجیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو تو لازمی کہ جہاں آپ اتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اپنی پڑھائیوں میں، کئی کئی سال، 25 سال تک آپ اپنی بیسک پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ عربی سے بھی اتنی کم از کم فیملیرٹی کر لیں کہ اگر آپ کوئی چیز پڑھیں تو آپ کو اس کی جنرل ایک بات سمجھ آ رہی ہو۔ ادروائز آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے عربی لینگویج کو بھی۔ اب تو اتنی زیادہ ایپس آ گئی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ریسورسز ہیں کہ آپ ڈبل چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہو کہ عربی زبان میں لکھا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی اگر کسی کا دھیان پڑ جائے تو وہ ان چیزوں کو لرن کر سکتا ہے۔ تو جب ہم خالص قرآن کے میسج کو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جو لیڈیز کے حوالے سے ہے، تو ہمیں بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز ملتا ہے، ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ہماری بہت ساری مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں، ہمیں بڑی پاور ملتی ہے کہ بھئی اللہ نے کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی کمتر نہیں بنایا کسی ریلیشن شپ میں بھی۔ اور یہ جو مسکنسیپشنز ہیں کہ عورت جو ہے وہ کوئی سبسروینٹ ہے کسی خامند کی، یا وہ آدمیوں سے کمتر ہے، یا مختلف جو باتیں لوگ سنتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی قرآن کے متعلق، یا عربی زبان سے فیملیرٹی نہیں ہوتی۔ اور مسکنسیپشنز کہاں سے ارائز ہوتی ہیں؟ جو ایک بے شمار بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے ٹریڈیشنز کا، اس میں یہ ہے کہ اوتھینٹک، ان اوتھینٹک، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایکسپرٹ نہ ہو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی ٹھیک بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے بڑا ایک سمپل کرائٹیریا اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ
اگر تو آپ قرآن کے ٹاپک سے فیملیئر ہو جاتے ہیں یا آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر تو کوئی ٹریڈیشن کوئی بات قرآن سے اس کے مطابق ہو تو آپ اس پہ بلیف بھی کریں، آپ اس کے مطابق چلنے کی بھی کوشش کریں. اور جو ٹریڈیشن قرآن کی کسی بیسک تھیم سے کسی بیسک ٹاپک سے ٹکراتا ہو تو اس کو آپ کو بالکل کوئی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اس صورت میں جب قرآن کو ہم فرقان مانیں گے، جب ہم اس کو ایک کرائٹیریا مانیں گے، ایک کسوٹی مانیں گے، تو پھر ہم قرآن کی ہی بات کو فوقیت دیں گے. تو اگرچہ پاکستان میں ابھی یہ بات سننے کے لیے لوگوں کا حوصلہ نہیں ہے اور لوگ گھبراتے بھی ہیں یہ بات پبلکلی کرتے ہوئے کہ کئی دفعہ بہت زیادہ لوگ چونکہ جذباتی ہیں ان معاملات میں، تو وہ لاجک کی بات نہیں سنتے، وہ پھر ایک دم ان کی غیرت بھی جاگ جاتی ہے اور بہت زیادہ وہ اس چیز کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے نہیں اور یہ ہو گیا ہے اور لیبلنگ اور یہ سارا کچھ. تو وہ ایک ان ٹاپکس پہ بات کوئی نہیں کرتا. جو باہر چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کے وہ پھر بھی کچھ ہمت حوصلے سے کوئی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن جو ملک میں رہ رہا ہوتا ہے اس نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ کوئی پکڑ لے اور میرے پہ کوئی فتویٰ لگ جائے یا کوئی. تو ایز سچ آبویسلی اس لیے جو بھی ہم بات کریں گے ذرا کیئرفلی کریں گے. لیکن بیسک یہ بات تو میں اس پہ سٹینڈ کرتی ہوں کہ جو چیز آپ کو قرآن میں مل رہی ہوتی ہے آپ نے پہلے اسی کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اسی کو سمجھنا ہوتا ہے. تو جو جب میں کسی خاتون سے بات کرتی ہوں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول ایک اوپریسو سا ماحول رہا ہے یا میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ ایک ایکویلٹی کی بیسس پہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ میاں ایک بہت زیادہ ایک سپیریئر بینگ ہے، اس کا بڑا خیال کرنا ہے، اس کے موڈز کا خیال کرنا ہے، اس کو پلیز کرنے کی کوشش کرنی ہے. میاں کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ اچھی طرح سے آپ سے بیہیو کر لے گا، موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بدتمیزی بھی کر سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے، ایون آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ سب سے پہلی تو بات کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ قرآن میں میاں بیوی کو ایک پیئر کہا گیا ہے، زوج کہا گیا ہوا ہے. آپ کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں، آپ کسی کتاب میں دیکھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کپل ہوتا ہے، وہ ایک پیئر ہوتا ہے. تو پیئر جو ہوتا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک پیئر میں سے ایک چیز بہت سپیریئر ہے اور ایک انفیریئر ہے. پیئر پیئر ہوتا ہے، پیئر برابری کے لیول کے اوپر ہوتا ہے. اور قرآن میں کہیں پہ بھی عورت کو انفیریئر کسی صورت میں بھی نہیں کہا گیا ہوا. قرآن کی ایک آدھ آیت کو ٹوٹلی مس انٹرپریٹ کر کے لوگ جو ہیں وہ اس کا کچھ میننگ بنا لیتے ہیں. تو میں اپنی جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی میں اس میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گی کہ جو صرف کوئی میرا ویو نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو کہ بہت مستند مانے جاتے ہیں، جن کو عربک گرامر کا پتہ ہے، جن کو عربک لینگویج کا پتہ ہے، وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ بالکل ان آیتوں کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. لیکن ایک جنرل جو ایک کانسیپٹس ہمارے معاشرے میں بن گئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گرامر کے لحاظ سے، عربی کے لحاظ سے بالکل یہ میننگ بنتے ہیں. سو وہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے ان ٹاپکس کو چھیڑوں کہ کیا واقعی 4 شادیاں کرنا جو ہیں وہ کوئی اللہ نے قرآن میں اجازت دی بھی ہے، کیا یہ ایک جنرل اجازت ہے، یا یہ کہ کیا بیوی جو ہے قوام کا یہ مطلب ہے کہ وہ خامند بہت سپیریئر ہے اس سے کیونکہ وہ اپنی کمائی خرچ کرتا ہے، یا یہ کہ کیا آدمیوں کا درجہ عورتوں سے ایک درجہ بلند ہے، وہ کس آیت میں بات ہوئی بھی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا، یہ جب آپ گرامر سے تھوڑا سا بھی واقف ہونا شروع کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ فارجری ہے. یہ جو بریکٹیں بنا بنا کے قرآن کے ترجموں میں ہمیں امپلائی کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہوئی. جو عربی زبان ہے، جو عربی گرامر ہے، اس کے حساب سے کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. عورت کی اتنی عزت ہے، عورت کا اتنا ہی مقام ہے، بیوی کا اتنا ہی مقام ہے جتنا خامند کا مقام ہے. تو یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ لوگ بار بار ٹریڈیشنز کا حوالہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کلچر تھا بھی اس زمانے میں یا بعد میں لوگوں نے جو اس کلچر میں شاید بعد کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریڈیشنز ہیں زیادہ تر وہ بہت کئی سال بعد وہ کلیکٹ کیے گئے ہیں، کئی 100 سال بعد کلیکٹ کیے گئے ہیں.
تو اس وقت جو کوئی مائنڈ سیٹ تھا کچھ نہ کچھ اس سے متاثر ہو کے جو کہ ٹریڈیشنز کو یہ ہم تک پہنچتے ہیں، تو اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کی کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک کامن سینس جو آپ کی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کئی مطلب اب میری تو بہت عادت تھی کہ جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی چیزیں سیکھ رہی تھی تو میں کویسچن کرتی تھی، اور اس میں ایک جنرل ہمارا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی بس آپ احترام کریں اور آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے بس اس کا ادب اور احترام ہے، اور اس چیز کو سنیں اور سمجھیں، اور اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آپ اس کو بس احترام کریں۔ تو ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی عقل، تمہاری آنکھیں، کان، ناک، تمہارے فؤاد، تمہاری جو بھی فیکلٹیز ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز سمجھ آئی ہے۔ اگر تو کوئی بات آپ کی کامن سینس میں نہیں آتی تو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بات بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ان چیزوں سے، ان اصولوں سے یہ چیز ٹکراتی ہے، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں آپ سے سوال کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ تمہیں کیا چیز سمجھ آئی تھی۔ اگر آپ پوری خلوص نیت سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی تھی، تو آپ کا وہ جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہی یہی ہے کہ تمہاری کان، ناک، آنکھیں، تمہارے فؤاد، اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہیں، وہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک 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 سٹنگ کے دوران ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا جی وہ لیکچر انہوں نے کوئی دینا تھا کوئی خواتین کے حوالے سے کہ اللہ کو وہی بات ہے کہ صبر کا بڑا ہوتا ہے، نیک خواتین کون ہے، کوئی اس ٹائپ کا ٹاپک تھا، اور اس کے اندر انہوں نے مطلب جو کوئی ٹریڈیشنز ہمیں سنانے شروع کیے۔ کچھ تو نارمل سے تھے، انسان کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، لیکن ایک آدھ کوئی ایسی انہوں نے عجیب و غریب سی کوئی ٹریڈیشن سنائی جو کہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ اس میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کا ایک ایک ٹچ تھا، اور کچھ اس طرح کی یعنی جو آج کے زمانے میں تو خیر بالکل بندہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ایک کوئی تھیں خاتون پرانے زمانے کی، اور وہ یہی تھا کہ جب وہ اپنا گھر شر کا کام کر لیتی تھیں، بہت ہی فرما بردار تھیں، بہت ہی صبر والی تھیں، بہت ہی نیک تھیں، تو وہ کھانا بھی پکاتی تھیں اچھی طرح سے، سارے اپنی ڈیوٹیز وغیرہ کر لیتی تھیں، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرتی تھیں بیٹھ کے، اور ساتھ وہ کرتی تھیں کہ کھانے پینے کے ساتھ والی جگہ پہ ایک ڈنڈا بھی رکھ دیتی تھیں کہ اگر خاوند گھر واپس آئے گا، اس کا اگر موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ کھانا کھا لے گا، آرام کرے گا اور سارا کچھ، اور اگر اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ڈنڈا پکڑے گا اور اچھی طرح سے میری خبر بھی لے لے گا۔ تو وہ چونکہ صبر والی تھیں تو وہ بڑی جنتی کو خاتون ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک آپ کی کامن سینس نہیں مانتی کہ جو اتنا ایک قیامت تک آنے والا ایک دین ہے، اس کے اندر آپ اس طرح کی سٹوری سنا کے لوگوں کو مینٹلی یہ تیار کریں کہ جی صابر شاکر وہ ہے جو کہ بے شک اس کو مار بھی پڑے خامن سے تو وہ ہنس کے اور کہے کہ یہ تو میں جنت کما رہی ہوں۔ اس طرح کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ کسی کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، وہ قرآن اس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتا۔ تو ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے اپنی عقلوں کو بند نہیں کر دینا، جو رائٹس اللہ نے ہمیں دیے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہمیں ملنے چاہیے، وہ عزت، وہ احترام، وہ میوچل رسپیکٹ، وہ ساری چیزیں آپ کا ہمارا رائٹ ہے۔ تو اس کو کہیں پہ بھی اگر اس کو بہت زیادہ اس ریلیشن شپ کو کہیں ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بیسیکلی وہ پورا کلچر جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے۔ تو میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں ان باکس کروں گی، مختلف جو ٹاپکس یا مسکنسیپشنز یہ بن گئے ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری حیثیت اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی اپنے خاوند سے کم نہیں رکھی، میں اتنی رسپیکٹیبل ہوں، میں اتنی عزت دار ہوں، اور اگر آپ ایک نئی شادی سٹارٹ کر رہے ہیں، آج کل کے تو بلکہ بہت حالات اس لیے بہتر ہو گئے ہیں کہ بچے دین سے ویسے ہی بالکل دور ہو گئے ہیں، اور چونکہ وہ سیکولر مائنڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اپنی شادی کی جو بیسز ہے وہ ہم نے میوچل رسپیکٹ پہ رکھنی ہے، اور دونوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے مطلب اچھا ایک دوسرے سے بہیو نہ کیا تو دونوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے گا کہ نہیں جی یہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ جو پرانے زمانے کا تھا نا جو عجیب و غریب سی باتیں تھیں کہ بس وہ
اب آپ ڈولی میں گئے ہیں تو ڈولے میں واپس آنا ہے. وہ اس قسم کی جو آپ نے برین واشنگ کر کے لڑکیوں کو بھیجا ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ بہت جبر بھی سہتی تھیں, اور وہ سمجھتی تھیں کہ شاید ہم صبر کر رہے ہیں تو اس کا بہت ہمیں, لیکن صبر یا گھر بچ جاتے تھے, لیکن اس کی اپنی جو وہ ٹول ہوتا تھا ان ساری چیزوں کا, وہ بہت نیگیٹو ہوتا تھا لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, ایموشنل ہیلتھ کے اوپر, ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر. تو بہت ساری ایسی چیزیں پھر آپ کو بہت زیادہ ایونچولی پھر وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. آپ پرانا سوچیں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ابھی اس سیریز کی آپ سمجھیں ایک پہلی میں نے انٹروڈکشن دی ہے, اور ون بائی ون کر کے اس کو میں کوشش کروں گی کہ شاید وہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہو جائے, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک سیریز آف میں ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی. اللہ کرے کہ وہ ٹائم مجھے اس کا ملتا رہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا کہ آپ لیڈیز کو بتائیں کہ اللہ نے آپ کا کوئی رائٹ کم نہیں کیا تھا, اللہ نے آپ کو کوئی سیکنڈ ریٹ سٹیزن نہیں بنایا تھا. اللہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے جتنی وہ ایک آدمی کو دیتا ہے. آپ ہم دونوں کا خالق اللہ ہے, اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انکوالٹی کر کے کسی کو زیادہ فیور کرے, خود ہی بنائے خود ہی کسی کو فیور کر دے, یہ نہیں ہے. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, اور آدمی عورت ایک جوڑا ہے, زوج بنایا گیا ہے. اللہ نے بڑے بڑے کلیئر ورڈز میں ان کو کہا ہوا ہے. تو لوگوں کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے, کوئی کسی طرح اس کو ڈیفائن کرتا ہے ریلیشن شپ کو, کوئی کسی طرح کرتا ہے, لیکن یہ میرا بلیف ہے کہ اگر آپ صحیح لائنز کے اوپر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں, جو آپ کو پتا ہے کہ فیملی لائف جو ہے یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک پہلی برک ہے, ایک دیوار, اس یہ جو سوشل فیبرک ہے ہمارا سارا, اس میں ایک پہلی ایک اینٹ ہے. اگر یہ اینٹ صحیح لگتی ہے تو وہ باقی ریلیشن شپس بھی اس کے مطابق ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر خامند آپ کا رسپیکٹ کرتا ہے آپ کی, تو وہ پھر کوئی اور بھی آپ کو ابیوز نہیں کرے گا. بے شک آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہیں, بے شک آپ انڈیپینڈنٹلی رہیں, کوئی بھی آپ کو ابیوز نہیں کر سکتا, بیکاز وہ ریلیشن شپ صحیح لائنز کے اوپر سٹارٹ ہوا ہوا ہے. اور اگر وہ وہیں پہ ہی سب سے پہلے پرابلم آ رہی ہوتی ہے, کوئی مسکنسیپشنز ہیں آدمی کے دماغ میں یا بیوی کے دماغ میں, پھر وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ سب سے پہلے آپ کے بچوں کو بھی افیکٹ کریں گی, پھر وہ آپ کی انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ساری چیزیں پھر وہ ڈسٹربس ہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج کا بس ایک یہ انٹروڈکشن ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیو کے اندر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کروں, قرآن کی آیت آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں, آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں, دیکھیں, اور اگر آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہو تو جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہمارا میجر ایشو جو ہے فیملیز کا, لیڈیز کا اسپیشلی, وہ ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.